کہ میری بہن اکیلی رہ جائے گی، میری بہن تنہا رہ جائے گی۔ ہر بیوی جب آتی تھی تو اصغر لپٹ جاتا تھا، صغرا بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی تھی خبردار کوئی اصغر کو لے جانے کے لیے نہ کہے، دیکھو یہ میرا بھائی سمجھتا ہے کہ بہن مر جائے گی۔ بابا سے کہہ چکی تھی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی، بابا مجھے ساتھ لے کے چلو۔ اصغر کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ دفعتاً اسی اثنا میں کسی نے جا کے کہا مولا بھائی صغرا کا 17 دن کا اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ سوچے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، غریب زہرا پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ ہاتھوں کو بلند کے باہر اللہ میری بیٹی کو صبر عطا کرتے۔ بیٹی نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بابا دیکھ رہے ہو یہ سب اصغر کو لے جانے کے لیے کہتی ہیں، بابا ان سے کہہ دو اصغر ساتھ رہے گا، بہن کی تنہائی کو محسوس کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ بیٹی حسین کی ہے، شاید بی بی کو اس بات کا احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر کے بی بی نے بابا سے پوچھ لیا بابا آپ بھی تو اصغر کو لینے کے لیے نہیں آئے؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دیا میری بیٹی اصغر جانے اور تو جان، مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے آہستہ سے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا۔ ابھی تک جو بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا وہ ہمک کر کے بہن کی آغوش چھوڑ کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ بیٹی خالی ہاتھ رہ گئی، روتے ہوئے پوچھا بابا کیا کہتی اصغر کے کانوں میں جو ابھی تک اصغر آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا؟ حسین ابن علی علیہ السلام آواز دیں گے کہ بیٹی میں نے اصغر سے یہی کہا ٹھیک ہے اصغر ٹھیک تو ہے، بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو، بیٹا تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ اصغر کو یہ گوارا نہ ہوا، نہ بابا مظلوم بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے، میں اسے اپنے گردن پہ لوں گا۔ اپنے مظلوم بابا کی مظلومیت پہ روتا ہوا اصغر بہن کی آغوش چھوڑ کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ روتی بھی صغرا دہلیز پہ بیٹھ گئی، ہر جانے والا گزرنے لگا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا، اپنی اپنی امانتیں صغرا کے حوالے کرنا شروع کر دیا، صغرا نے سب کی امانتوں کو رکھنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں بی بی نے ساری بیبیوں کو بلایا، دیکھیں محسوس کیجئے گا بی بی کیسے منتیں کر رہی ہے ساتھ جانے کے لیے۔ بی بی نے سب کی امانتیں اپنے پاس رکھ کے ایک فقرہ کہا بیبیوں جا رہی ہو خدا حافظ۔ دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں رونے والوں، بلکہ میں تو گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا اور آپ حضرات اگر قریب آ جائیں تو میں آپ سے روبرو ہو کر کے 2-4 فقرے مسائل کے پڑھ سکوں۔ ہاں بی بی ہر بی بی کو جمع کر کے کہتی بیبیوں دیکھو میں حسین آقا کی بیمار بیٹی ہوں اور تمہیں یہ پتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، سب جا رہے ہیں، تنہائی ہوگی، ممکن ہے کہ تم لوٹ کے آؤ تو میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، شاید میں آنکھوں کو بند کر لوں۔ ارے کیا سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آواز دیتی شاید میں نہ رہوں، سنو تم سب یہ آ کے نہ سننا کہ اللہ جانے صغرا ہماری امانتیں رکھ کے کہاں مر گئی۔ میں تم سب کی امانتیں نانا رسول کے روزے پہ رکھ دوں گی۔ سوچو اس خبر کو حسین تک نہ پہنچی ہوگی، کیا گزر گئی ہوگی زہرا کے غریب پر۔ اللہ اکبر، بی بی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئی، ساری اماریاں گزرنے لگی۔ نانی یہ کون گزر رہا ہے؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا حسین ہیں۔ کہا بابا خدا حافظ۔ یہ کون گزر رہا ہے؟ کہ یہ تیرا چچا عباس ہے۔ رو کے کہتی چچا خدا حافظ۔ سکینہ ساتھ جا رہی ہے، چچا تجھے وہ سلام کرتی جو تیری کچھ نہیں لگتی۔ غازی دوڑے ہوئے آئے، بھتیجی کو گلیجے سے لگایا، کہا بیٹا معاف کرنا، میں مشیت الہی کے سامنے حکم امام کے سامنے خاموش ہوں۔ خدا حافظ صغرا۔ صغرا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ نے منظر پیش کیا، ایک ایک بی بی ایک ایک کو خدا حافظ کہتی رہی۔ اسی اثنا میں بی بی نے محسوس کیا
आवाज या नानी ये कौन गुजर रहा है, कलेजा मुंह को आता है। आवाज सुगरा ये तेरा भाई अकबर गुजर रहा है। ताबे जब्त न रही दौड़ पड़ी, अकबर दौड़ा हुआ आया, बहन को कलेजे से लगा लिया। आवाज या भैया खुदा हाफिज, भैया वादा करो कि लेने के लिए आओगे। अल्लाह जाने क्या वादा हुआ मुझे नहीं पता। सुगरा ने कहा भैया ठहर जाओ, अपने दामन में खाक लेके आई। कहा भैया अपने कदमों के निशान छोड़ जाओ, सुगरा इसे देख के जिंदा रह लेगी। रोता हुआ अकबर भी बहन से खुदा हाफिज कहता है। बस अजीजों एक ही कमारी आने वाली है। मेरी पर्दादार बहनों, मैं दुआ गो हूँ खुदा करे तुम्हारे ये बच्चे सलामत रहे जिन्होंने ये एहतमाम किया है। आने वाली अंजुमन हाय मातमी ज़ायरीन और मोमिनीन से गुजारिश है कि देखें ऐसे इलाकों में कि जहाँ पर अज़ाए सरकार सैयद शुहदा का एहतमाम होता है, वहाँ बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, सहूलतें नहीं मिल पाती हैं, अज़ियतें होती हैं। मेरी गुजारिश है, आप महसूस कर रहे होंगे, मैंने आके देखा आपको इसकी जज़ा मासूमा शहज़ादी देंगी। बस आप इन्हें दुआएं दे देना कि इनके अंदर एक हौसला है अज़ाए सरकार सैयद शुहदा के एहतमाम करने का। आप इनका हौसला बढ़ा दीजिएगा। कमियां रह गई होंगी इसलिए कि आप उन्हें रोने के लिए आए हैं, जिनका कोई यारो मददगार न था, जिन्होंने आलम गुर्बत में सफ़र तय किया है। बेसरो सामानी थी, चादरें छिन चुकी थी, बाजारों से गुजारे जा रहे थे, लाशें मख्तल में पड़ी थी, सकीना को तमाचे पड़ रहे थे, बाबा का सर नेज़े पे था, भाई चचा भांजे भतीजे सबके सर नेज़ों पे थे। ये उनकी याद में एहतमाम किया गया है। मेरी गुजारिश है रोने वालों, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया किसको, वतन को। रोते हुए बेटी रह गई, रोज सुबह आकर के इंतजार करती, पलकें बिछा देती कि आ जाता होगा अकबर, आ जाते होंगे बाबा। शाम का सूरज जब डूबता था एक सलाम भर के कहती थी आज भी नहीं आया अकबर। दो बहनें हैं, एक का नाम सोरा है और एक का नाम सकीना है। एक जिंदाने शाम में दर पे आके बैठ जाती, इंतजार करती है बाबा कब रिहाई मिलेगी। सोरा इंतजार कर रही है कब भैया लेने के लिए, बाबा बुलवाएंगे, भैया लेने के लिए आएगा। रोने वालों, अमारियों का इस्तकबाल करने के लिए आप आए हो ना, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आए हैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, वो ज़ायरीन आ जाएँ ताकि शहजादियों की अमारियों का इस्तकबाल। इसके बाद ये के बाद दिगरे मैं गुजारिश करता जाऊँगा, एक एक अमारी ज़ियारत के लिए आती रहेगी। अब आप सब मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाए, इसलिए कि तबर्रुकात बिल्कुल करीब आने के हैं। अजीज़ों, ये काफिला 28 रजब को मदीने से रोता हुआ सफ़र तय करता है। 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पहुंचता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक ज़हरा के लाल को रुला रुला के शहीद कर दिया गया, कोई नहीं बचा। अब ये पर्दादार बीबियां थीं मुखद्दरात इस्मत व तहारत, जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे, नेज़ों पे सर हुआ करते थे, बेगैरतों का बाजार हुआ करता था, बहनों को भाइयों का नाम लेके ताना दिया जाता था, सज्जाद के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां होती थी। रोने वालों, जिंदाने शाम में बस उतना पानी आता था, उतनी ग़िज़ा मिलती थी जिससे ये जिंदा रह सके, वरना यजीदी मिशन तो ये था कि वो ये चाहते थे इसी जिंदान में ये मर जाएं। मगर हुआ क्या, 4 बरस की सकीना ने अपनी जान देकर कैदियों को रिहाई दिलवा दी। जाओ मेरे हिस्से में तन्हाई है, तुम्हें वतन जाना मुबारक हो। ये सारे कैदी रुआ होकर रोते हुए जिंदान से चले। कहाँ आए? करबला। करबला में आके अपने वारिसों का मातम शुरू किया। अरे लैला को अपना बेटा याद आया, फरवा को कासिम याद आया, रबाब को असगर वारिस नजर आया, सबने मातम किया। गाजी की छोटी सी तुरबत पे गए, गिरिया किया। अब मंजर ये है कि आज जो हमारियां आ रही है ये तासी है मदीने में दाखिले की। अजीजों, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का बेटा सज्जाद जब तक करबला के बाद मौला जिंदा रहे, खून के आंसू रोते रहे। आप काफिले को लेके अकेले बनी हाशिम के साथ गए थे, अब अकेले आ रहे हैं।
جیسے ہی مدینہ قریب آیا بشیر کو بلا کے کہا بشیر ہمارے آنے کی اطلاع مدینے والوں کو دے دے گا. تیرا باپ شاعر تھا. بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین شہید کر دیے گئے. ارے قیامت آ گئی, میری طرف متوجہ رہیے گا, ہمارے یہاں بالکل قریب ہے, آپ زیارت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین شہید کر دیے گئے. بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا, مدینے والے دوڑے, در و دیوار سے الفراق, واہ حسینہ کے صدائیں بلند ہونے لگیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ سب دوڑے ملاقات کے لیے, محمد حنفیہ بھی دوڑے. سیاہ ماریاں اور سیاہ پرچم سیاہ خیمے دیکھ کے تابع ضبط مڑئی گھوڑے سے گر پڑے, مگر سب ملنے کے لیے آئے. جسے آنا تھا وہ نہیں آیا. کون؟ حسین کی بیٹی سغرا, جسے اپنے گھر والوں کا بہت شدت سے انتظار تھا. دیکھیں کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے. سکینہ زندان شام میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی, یہ بیٹی مدینے میں انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ سب نے دیکھا, سب نظر آ رہے ہیں, کہیں سغرا نظر نہیں آتی. یہ ادھر بیٹیاں میری پردہ دار بہنیں زیارت کے لیے آئی ہیں, ان کے حوالے فقرہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے قریب آپ ہیں, سب سے پہلے ہماری یہاں آپ کے قریب جائیں گی. ایک فقرہ سن لو, اس کے بعد مجھے مسائل نہیں پڑھنا پڑے گا. بتاؤں آپ کو, دو خبر آپ کو, سب آئے, وہ نہیں آئی جسے آنا تھا. کون؟ سغرا. بیٹی نے دیکھا کہا سغرا نظر نہیں آتی, حسین کی بیٹی. ساری بیبیاں اس کے قریب گئیں. کہا سغرا قافلہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہی تھی. نہیں کھولی سغرا نے آنکھیں. کبھی بھی وہ قافلہ آ گیا, نہیں کھولی آنکھیں. پھر ایک بی بی کہتی سغرا قافلہ آ گیا, نہیں کھولی آنکھیں. ایک بی بی کہتی مجھے جانے دو, میں سغرا سے کہتے ہوں سغرا اٹھے گی. اس نے آہستہ سے قریب گئی, جا کے کہتی ہے بی بی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو اپنے جس اکبر کا انتظار کر رہی تھی وہ آ گیا اور قافلہ آ گیا. بی بی نے آنکھیں کھولی, کہاں ہے اکبر, کدھر ہے میرا بھائی اکبر, کہاں ہے اکبر؟ کبھی پتہ نہیں, وہ قافلے کے آنے کی خبر ہے. اشارے سے کہتی مجھے طاقت دو, میرا بازو پکڑو, مجھے لے کے چلو. بیبیوں نے بازوؤں کو پکڑا, مر جانے کا مقام ہے. حسین کی بیٹی کہتی مجھے لے کے چلو. وہ بیبیوں کے حلقے میں چلنے لگی. ابھی گھر سے باہر نکلنا تھا قافلے سے ملنے کے لیے. کسی نے آہستہ سے کہا بی بی ٹھہر جائیے. سغرا پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہ وہ نا راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہے, ذرا اس سے کہہ تو دیں وہ ہٹ جائے. آہستہ سے ضعیف کے قریب آئے. اے ضعیف معاف کرنا, آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے. آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا, پردہ دار بی بی ہے, تم راستے سے ہٹ جاؤ. وہ رو کے کہتا میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں. مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا. جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اپنے آقا کی بیٹی سے میں اپنے رخ کو موڑ لیتا ہوں, وہ گزر جائے. اس بی بی نے آنے کا وقت تھا, اس نے اپنا رخ موڑ لیا. یہ بیبیوں کے حلقے میں اب گزرنے لگی. جیسے ہی ضعیف کے قریب سے گزری تو اب اس میں تابع ضبط نہ رہی. اس نے ہاتھوں کو بلند کیا, بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری کسی بہن کو پردہ سلامت تو ہے. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا رونے والوں, بابو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے. عزیزو جیسے ہی یہ ضعیفہ یہ بی بی قریب سے گزری تو اب اس میں تابع ضبط نہ رہی. یہ پلٹتا ہے, آواز دیتا سغرا. سغرا چوکی, ارے یہ تو میرے بھیا سجاد کی سی آواز ہے. آواز دیا سغرا تو اپنے جس بھاری سے پردہ کر جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے, تیرا اکبر نہیں آیا. سغرا دوڑی جو میرا سجاد ہے. رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہائے یہ کیسی خبر آئی ہے, سغرا کا گھر ویران ہو گیا, کوئی نہیں آیا. سغرا تو سوچتی تھی کوہنی اور چلنے والا اصغر بھی آئے گا. کرنا ماتم لیجئے سوگواروں, تبرکات آنے والے ہیں.
چھوٹی چھوٹی بچیاں تبرکات کے استقبال کے لیے آگے کھڑی ہیں۔ اماں سے شاید پوچھ بیٹھے، اماں تم تو کہتی تھی سکینہ بی بی بھی ساتھ گئی تھی، سب کی ہماری آئی مگر بی بی سکینہ کی ہماری نہیں، بتا دینا کہ وہ بچی پیاسی زندان شام میں مر گئی، اسے جلے ہوئے کرتے میں قیدی بھائی نے ہتکڑیوں والے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ لیجئے سوگواروں، سب سے پہلے مدینے میں حسین آقا کی سنانی لے کر، شہادت کی خبر لے کر یہ سیاہ پرچم آ رہا ہے۔ ماتم کیجئے، تعظیم سے کھڑے ہو جائیے عزیزوں، یہ سیاہ پرچم آ گیا۔ اے مدینے والوں، جو قافلہ بڑی شان کے ساتھ گیا تھا وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ حسین بے جرم و خطا کربلا کے ریگزار پر رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ رونے والوں، یہ سیاہ پرچم ہے، یہ حسین آقا کی شہادت کی خبر لے کے آیا۔ دو رویا کھڑے ہو جائیں، تبرکات درمیان سے گزریں گے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، آپ جانیں یہ تبرکات جانیں۔ رونے والوں، اب ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے سیاہ پرچم کے بعد ہماریوں میں کسے آنا چاہیے؟ پہلے تو وہ بھائی آئے گا نا جس کے بھروسے سب گئے تھے۔ ارے وہ تو بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا، اس کی میت بھی خیمے پہ نہیں آئی۔ اللہ، وہ علم آ رہا ہے، ہائے ماں ام البنین پہ کیا گزرے گی، سورہ تلاش کرے گی۔ چچا عباس، تم پہ سب کو بہت بھروسہ تھا۔ رونے والوں، یہ علم آ رہا ہے، یہ شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ عباس کا بیٹا فضل دورہ ہوا ہے، یہ تو میرے بابا کا علم ہے، بابا کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ اللہ، وہ عباس بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا۔ لیجئے، ہم نے ہر جلوس میں جسے شامل رکھا ہے اس لیے کہ یہ نہ ہوتا تو حسین کی بیٹی کو کوئی خبر پہنچانے والا نہ تھا۔ یہ آقا حسین کا زلجنا اور رہبار ہے، زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حسین کی تنہائی و غربت پر، سلام ہو اس پر بہن نے بھائی کو سوار کیا تھا جو حسین مقتل میں گریہ فرما رہے تھے۔ عباس تم فرات پہ سو گئے، اکبر تم برچی کھا کے سو گئے۔ تمہارا طریقہ یہ تھا کہ تم رکاب پکڑتے تھے، حسین سوار ہوتا تھا، مگر آج کوئی نہیں ہے، اسی کی یاد میں یہ زلجنا اور رہبار آپ کے سامنے ہے۔ سوگواروں، نظریں جھکا لینا، اس لیے کہ امیر علی کی بڑی بیٹی جسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا تھا، جو شام غریبہ عباس بن گئی تھی، یہ نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی۔ رونے والوں، یہ ہماری زینب ام کلثوم شہزادی کی آ رہی ہے۔ سلام ہو ہمارا ہماری آقا زادیوں پر، یہ بی بی زینب ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے جو اپنے بچوں کو نہ رو سکی ہو۔ خائے و نانا کے پاس جائے گی، نانا امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ نانا نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب ردا ہٹا کے دکھاتی، قاضیانوں کے نشان ہیں۔ رونے والوں، اس کے پیچھے جوانوں، خدا کرے تمہاری مائیں سلامت رہیں۔ ابھی ہماری اس بی بی کی آ رہی ہے جس کا 18 برس کا بیٹا مقتل میں مارا گیا۔ جب میت آئی ہے خیمے پہ تو کسی نے جا کے کہا، بی بی لیلا تمہارا بیٹا اکبر آ گیا۔ کہتی جانا تو میں چاہتی مگر کیا کروں، راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ بی بی لیلا شہزادی کی ہماری آ گئی۔ لیجئے، قیامت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، آپ میری طرف دیکھیں، اب دھیرے دھیرے شدت دھوپ کی شدت بڑھ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آج اہتمام میں آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے یہ دھوپ بڑھے گی تو سوگوار سایہ تلاش کریں گے، لیکن جس بی بی کی ہماری آ رہی وہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بھی بہت آسان ہے۔ سجاد غریب نے دیکھا کہ اماں دن کی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، قریب آئے، اماں سائے میں چلی، آواز دیا، میرے لال، بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں یا امام کی حیثیت سے، کہ اماں سائے میں چلیے، کہ میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا،
امام کیسے سننا کہنا؟ سجاد نے کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں نہیں دیکھا جاتا، اب صاحب میں چلو۔ کہا ٹھیک ہے میرے لال، میں صاحب میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا اماں وہ کیا؟ کہ میرے لال تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں صاحب میں چلوں گی۔ سجاد نے رو کے کہا اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو؟ آپ سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ جب دیکھا سجاد کی خواہش ہے تو اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میرا سب کچھ اجڑ گیا، کچھ نہیں کہا۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، معبود لاج رکھ لے۔ ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے کہا سجاد مر گئی سکینہ کی، چہرے پہ موت کی زردی نمایاں ہوئی۔ بیبیوں نے کہا او ذرا دامن کھولے دیکھیں نا اس کے دامن میں ہے کیا، جو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کے روتی ہے۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اللہ اکبر، رباب اکیلی نہیں آ رہی ہے، رباب کے ساتھ اس کے بیشیر کا جھولا بھی آ رہا ہے۔ ہائے وہ جھولا جسے ماں جھولاتی تھی، دو شبی ایک ساتھ زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے، آگے آگے رباب شہزادی کی ہماری ہے اور پیچھے پیچھے اصغر بیشیر کا جھولا ہے۔ رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے بی بی وعدہ رہا یہ جھولا شان سے اٹھے گا کہ جس کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں تم ساتھ لے کے آئیں۔ بس عزیزوں تبرکات کی آپ نے زیارت کر لی، ایک ہماری رہ گئی، صرف ایک ہماری، اور بس ختم کریے گا پورے دن ماتم۔ میں ایک بار پھر آئے ہوئے تمام مہمان انجمن ہے ماتمی سے بس ادب گزارش کروں گا۔ سچ ہے کہ آپ کو یہاں پر اس بستی میں آپ آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک پہنچ پانا کتنا دشوار کن مرحلہ ہے۔ ایسے میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے جذبہ تو ہے لیکن سہولتیں فراہم نہیں، ممکن ہے کہ کمیاں ہوں، مگر میں ان جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم جب ماتم کر کے انجمن سے لوٹ کے جاتے ہو تو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر تمہاری ماں کربلا کا رخ کر کے کہتی بی بی میرے لال تمہارے اکبر کا ماتم کرنے کے لیے گیا تھا، بی بی ام المنین تمہارے عباس پہ رونے کے لیے گیا تھا، زینب کے زخموں کا مرہم لینے گیا تھا، معاف کر دینا۔ اس لیے کہ جو آخری ہماری آ رہی ہے یہ ہماری اس بی بی کی ہے کہ جس کے چاندی جیسے بال، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی، جس نے اس گھر کی شان دیکھی ہے، جس نے بطول کو چکیاں چلاتے دیکھا ہے زہرا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، مگر اس نے غربت بھی دیکھی ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، دو بار کفن پہنایا گیا، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں، اس بی بی نے تاریکی میں اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا ہے، زینب کو ہسکیاں لیتے دیکھا ہے، اس بی بی نے دیکھا ہے کہ علی کے سر پہ ضربت لگی تو 3 روز تک علی کی جو کیفیت تھی، زینب بار بار آتی تھی کہتی تھی اماں بابا کہ زخم گہرا ہے، سہارا دیتی تھی، یہ زینب اجڑ گئی بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ رونے والوں یہ فضہ گواہ ہے اس گھر کی، تاریخ کہتی ہے بس ایک فقرہ اس کے بعد ہماری آ جائے گی، آپ جانو ہماری آ جانے۔ رونے والوں غیرت داروں تمہاری غیرتوں کو سلام، خدا کرے تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رہے، خدا کرے آپ کا گھر سلامت رہے۔ آپ کو پتا ہے علی کی بیٹی جس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنے عباس جیسے بھائی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے ماں جائے حسین سے کچھ نہیں مانگا، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، زینب بیردہ ہے، بابا کے سامنے کبھی بھی بیردہ نہ گئی، وہ بے غیرتوں کے بازار میں بے مقلو چادر، ایک منظر مجھے پیش کرنا ہے اس کے بعد ختم دعا کرنا، خون ماتم کرنا۔ دربار یزید کا سجا ہوا ہے، اس دربار میں یزید اونچائی پہ بیٹھا ہے، بغل میں سفیر روم 700 کرسی نشین، حسین کی بیٹی پنجوں کے بل کھڑی ہے، گلا کس کے بندھا، سہمی ہوئی سکینہ، شمر نے بہت تماچے مارے، اس بی بی کو بہت ستایا ہے، اور اسی بیچ میں سفیر روم کی نظر پڑی۔ یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس دربار میں علی کی بیٹی زینب آئی، نہیں میں نے مصائب پڑھ دیا، شاید آپ نے سنا ہی نہیں۔
علی کی بیٹی زینب آئی ہے۔ ارے بغیرتوں کے دربار میں زینب کا نام لیا جا رہا ہے۔ فضا نے دیکھا، محسوس کیا منظر کو، شمر نے سمجھ گیا، اس نے دیکھا کہاں ہے زینب؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ ہے زینب۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضا اپنے مقام سے بلند ہوئی، آواز دیتی شمر اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اس دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے۔ فضا کہتی میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا، یہ علی کی بیٹی ہے، ارے یہ عباس کی بہن ہے۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، یہ بی بی ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ تو ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی نے کہا خبردار جو آگے بڑھا۔ اس نے تازیانہ مارا تو خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضا نے خون کو دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا، حبشی سپاہی کھڑے تھے۔ حبشی سپاہیوں سے آواز دی تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حبشی سپاہی لہجہ پہچان گئے، سب نے تلواریں برہنہ کر لی، تلواریں باہر نکال لی۔ زینب کا دل بھر رہا، اللہ یہ پہچان گئے، ان کی غیرتیں جاگ اٹھی ہیں، فضا کی حفاظت کے لیے آگے وہ قیامت میں ختم کر رہا ہوں، اسی پہ ہماری آ جائے گی، ماتم کرنا میں مقامی انجمن سے فوراً جیسے ہماری آ جائے سینہ زنی کا آغاز کر لینا اور پرسہ پاش کر لینا رونے والا۔ ایک مرتبہ جب اس پورا منظر یہ تھا تو ایک سپاہی نے آہستہ سے ایک فقرہ ایسا بولا کہ زینب تڑپ کے رہ گئی۔ معلوم نہیں کیا کہا، جوانوں کر پاؤ گے برداشت، سن سکو گے؟ خدا تمہیں سلامت رکھے، زینب کی بے کسی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو۔ پتہ ہے کیا کہا، 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب، کیا کہا خبر ہے؟ وہ آہستہ سے کہتا ہے کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا؟ نہیں میں نے پڑھ دیا، نہیں سنا آپ نے، علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا؟ زینب آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے۔ ایک مرتبہ بقی کا رخ کر کے فرات کو رخ کر کے آواز دے گی عباس تمہاری بہنوں کو ہماری آ رہی ہے، سلام ہو ہمارا فضا پر، بی بی تم نے اس گھر کو آباد دیکھا ہے، بی بی تم نہ ہوتی تو زینب کو سہارا کون دیتا؟ اے بی بیو تم پہ سلام ہو، تم کربلا بچا لائی ہو، بی بیو تم پہ سلام ہو۔ ہائے اگر یہ بی بیاں عزم و استقلال سے کام نہ لیتی تو حسین آقا کی شہادت کربلا تک رہ جاتی۔ سلام اس بہن پر جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ رہ نہ پاتی ہو۔ وہ بھیا کو 11 محرم کو یہ کہہ کے گزر گئی بھیا لوٹ کے آؤں گی ضرور مگر تمہاری صفے ماتم بچھاؤں گی، بھیا جب تک یہ کائنات رہے گی تمہارا ماتم ہوتا رہے گا، بھیا تمہیں ایک میت اٹھانے نہ دی، زینب صفے ماتم بچھائے گی، ہر بستی تابوت اٹھیں گے، ہر بستی علم اٹھے گا، زلزلہ آئے گا، کربلا کے مظلوموں کو زمانہ رہے گا، بھیا میں پہلی انجمن لے کے کربلا جاؤں گی مگر اس کے بعد بستی بستی انجمنیں ہوں گی، واہ حسینہ کی صدائیں ہوں گی۔ سلام ہو ہمارا بی بی زینب و کلثوم پر، سلام ہو آقا زادیوں پر، الا لعنت اللہ لقوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا ایما القلبین۔ تمہیں حسین عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوئے، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی شکوہ نہیں تیری امت سے لالا، کربلا میں میرا اکبر مار ڈالا گیا، لالا اصغر بھی مارا گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی پامال ہوئے، لالا کوئی شکوہ نہیں۔ ایک مرتبہ قبر رسول لرز گئی، آواز آئی زینب تجھے شکوہ کیا ہے؟ زینب نے سر جھکا کے کہا لالا کوئی شکوہ نہیں، بس ایک شکوہ یہ ہے کربلا کے بعد جب ہمیں قید کر کے شام و کوفہ لایا گیا نا، اور جب جب قافلہ روکا جاتا تھا تو میرے اکبر کا قاتل جو تھا دیکھ کر یہی کہتا تھا ظالموں سے ارے دیکھو دیکھو یہی